न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के बासियत चेयरमैन और प्रोड्यूसर सैमसन जावेद और आज की सीनियर एंकर सहाफ़ी और न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की पायनियर तमीना राना की जानब से इनकलाबी शायर हबीब जालब की साहबजादी तायरा हबीब जालब साहिबा और तमाम कर फरमाओं को खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी ये हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान की अहम शख्सियात जिनमें सियासी, मजहबी, समाजी, अदबी हों, उनको ख़ास मदु करें और वक्तन फ़क्तन हम उनको अपने चैनल पर मदु भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक कद्वर शख्सियत मौजूद हैं जो हबीब जालब साहबा के साहबजादी हैं, तायरा हबीब जालब। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। तायरा साहबा, आपको दिल की गहराइयों से आज हम खुश आमदीद कहते हैं और तमीना राना भी आपको खुश आमदीद कहेंगे जो हमारे साथ हैं। और मैं वाज़ह कर दूं अपने नाजरीन पर कि उनके वालिद मोहतरम एक अवामी और नामवर इनकलाबी शायर थे जिन्होंने रियासती जुल्म और फौजी हुक्मरानी के खिलाफ सख्त मजम्मत करते रहे। फौजी इनकलाब की मजम्मत करने के वजह से उन्हें कई बार कैद में जाना पड़ा। अयूब खान और रिया खान के दौरे आमरीत में मुतअद्दिद बार कैदबंद की सोबतें जी ली। सियासी लीडर्स अपने जलसों में हबीब जालिब साहब की शायरी पढ़ते हैं ताकि लोगों के दिलों को और गरमा सकें। और कई दफ़ा आपने सुना होगा कि ऐसे दस्तूर को, शुभ बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। और मोहतरमा तारा हबीब साहिबा का आज शुक्रिया अदा करते हैं। और शुक्रिया के साथ ही मैं माइक तमीना राना साहबा के सुपुर्द करता हूँ। तो जी तमीना राना साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम देखने सुनने वालों को तहमीना राना की जानब से बहुत सारा प्यार, दुआएं और सलाम और नमस्ते। और इस वक्त गुड इवनिंग पाकिस्तान में, चूंकि गुड इवनिंग का वक्त हो रहा है और हमारे यहाँ इस वक्त शाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हल्की हल्की होती जा रही है। इसका मतलब ये कि खूबसूरत सी हवा चल रही है, मौसम यहाँ का बड़ा खूबसूरत है, चिड़ियों की चहचहाट भी आप सुन रहे हैं। और आज जिस शायर के बारे में बात करने जा रही हूँ वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की तारीख का, एक इनकलाबी नाम, जिन्होंने अपने नाम से, अपने काम से, अपनी जात से, अपने हवाले से, अपनी शख्सियत से एक इनकलाब बर्पा किया। वो आइडियल हैं हमारे भी, इस यंग जनरेशन के भी। और इवन दो कि हमारे सियासतदान जो हैं वो उनको बहुत मान के साथ कोट करते हैं। उनकी जो शायरी है, सूबतें झेली, जेल देखी, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि उर्दू के शायर हैं। 24 मार्च 1928 में कस्बा दसोया, जिला होशियारपुर, सूबा पंजाब में पैदा हुए। एंग्लो अरबिक हाई स्कूल दिल्ली से 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया। बाद अज़ां गवर्नमेंट हाई स्कूल जैकबाबाद लाइन कराची से मजीद तालीम हासिल की। रोजनामा जंग और फिर लायलपुर टेक्सटाइल मिल से रोजगार के सिलसिले में मुंसलिक हुए। पहला मजमुआ कलाम बरगे आवारा के नाम से 1957 में शाया किया। मुख्तलिफ शहरों से हिजरत करते हुए बिलाखिर लाहौर में मुस्तकिल आबाद हो गए और इनका ये शेर हमेशा के लिए अमर हो गया। ये एजाज है हुस्ने आवारगी का, ये एजाज जहां भी गए दास्तान छोड़ाए। और इतने शायर का हमारे पास आज कौन मौजूद है, उस शायर की कहते हैं ना कि एक जानशीन, उनकी वारिस, उनका बड़े बाप की बड़ी प्यारी बेटी ताहिरा हबीब जालिब आज हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिरा, आज आपको हम सब बहुत प्यार से, मोहब्बत के साथ, अपने दिल की तमाम गहराइयों से, जो चाहत भरी गहराइयां हैं उनके साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तहमीना, आप मेरी बहन है, आपका बहुत शुक्रिया कि जिस तरह से आपने इसको अरेंज किया। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा इंटरव्यू जालिब साहब के हवाले से, और फिर जालिब साहब की वजह से मैं उनकी बेटी होने के नाते आपने ये ज़रूरी समझा कि आप मेरा इंटरव्यू करें, मुझसे बातें करें।
کچھ میری زندگی کے بارے میں اور جالب صاحب کے بعد کس طرح سے ٹائم گزرا، ہم لوگوں نے کیا کیا مصیبتیں جھیلی یا اب تک کیا جھیل رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں کہتی ہوں کہ اوورسیز میں جتنے بھی پاکستانی اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ لندن میں رہنے والوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تمینہ رانا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میری بہت خوبصورت بہن ہے، بہت پیاری بہن ہے، میرا بہت خیال کرتی ہیں اور مجھے ہر دوسرے تیسرے دن فون کر کے میرا حال چال مجھ سے ضرور پوچھتی کہ طاہرہ آپ کیسی ہیں، کیسی نہیں ہے، کیا پرابلم ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے یا ہے یا نہیں ہے، آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ تو تیمینہ نے ہی مجھ سے کہا کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے کہا کہ اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی ہے۔ تو تیمینہ آپ کا بہت شکریہ۔ سلامت رہیے۔ یہ ہمارے لیے مان سمان کی بات ہے کہ آپ آئے، آپ نے ہمارا مان سمان بڑھایا۔ نیو کاسل نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آج ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سمسن جاوید اور شکیل ڈیوڈ اور باقی ساری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے بغیر کسی اور وقت ضائع کیے ہم آپ کے ساتھ جو ہے گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں ہمارے سب کے آئیڈیل شاعر، میرے بابا کے آئیڈیل شاعر، اس کے بعد ہمارے، میری بہنوں کے، میرے بھائیوں کے، ہم سب جالب صاحب کو، قتیل شفائی صاحب کو، منیر نیازی صاحب کو، فیض احمد صاحب کو، علامہ اقبال، مطلب جتنے بھی ہیں، یعنی سلسلہ شروع ہوتا ہے جی آتش، میر، مومن، مرزا غالب، جگر مراد آبادی، اور یہ سب سے ہوتا ہوا حبیب جالب صاحب۔ طاہرہ مجھے آپ یہ بتائیے، آپ ان کی لاڈلی بیٹی، آپ ان کی جانشین ہیں، جالب صاحب کی زندگی کے جو ابتدائی حالات تھے، ان کی زندگی کے ابتدائی جو ادوار ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، کیسا وقت گزرا؟ والدہ اور والد کی حالات زندگی جو ہے ان کے بارے میں جاننا چاہوں گی، بچپن کیسا جی گزرا؟ تیمینہ، بچپن سے لے کر اب تک جو حالات ہیں وہ میں اپنی بہن کو، پورے لندن کو، دیکھنے والوں کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ جس طرح سے جالب صاحب کے ساتھ جب ہم لوگ سنت نگر جو بہت مشہور علاقہ ہے جہاں پہ گرفتاریاں ہوتی رہیں، جہاں پہ ہم لوگوں نے بھوک ننگ پیاس کاٹی، وہاں پہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ جالب صاحب اپنی بیوی بچوں کو مطلب ذرا سا بھی، میں یہ کہوں گی کہ ٹائم نہیں دے پاتے تھے۔ ان کی ایک مجبوری تھی کہ وہ عوام کے شاعر تھے، انہوں نے عوام کے لیے لکھنا تھا، عوام کے لیے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اور اپنے جو ان کی جو وائف تھی میری والدہ صاحبہ، جو جالب صاحب کی ایک ہی بیوی ہے، ممتاز بیگم جس کا نام ہے، وہ ان کی سگے چچا کی بیٹی اور چچا تایا کی بچے آپس میں یہ تھے کزن، میں یہ کہوں گی کزن تھے آپس میں۔ تو ان لوگوں نے زبردستی جالب صاحب کی شادی کی۔ جالب صاحب تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اچھا کہتے جی۔ تھے کہ میں عوام کا شاعر ہوں، میں عوام کا بندہ ہوں، میں عوام میں ہی زندہ رہنا چاہتا ہوں، عوام کے دلوں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، تو میں نے شادی نہیں کرنی۔ لیکن بڑوں کی یہ خواہش تھی، بڑوں کی یہ مرضی تھی کہ بڑوں نے، انہوں نے پکڑ کے بڑوں اپنا 12 محرم کو ان کا نکاح کر دیا۔ اور اس کے بعد مشکلیں جو ہم لوگوں نے فیس کی، ہم لوگوں نے جو دیکھی اپنی والدہ کے ساتھ، جالب صاحب کے ساتھ ہم لوگوں نے زیادہ ٹائم نہیں گزارا۔ سنت نگر کا وہ فلیٹ ہوتا تھا، وہ اس فلیٹ پہ پولیس ہوتی تھی، مطلب نیچے کھڑی ہوئی، اوپر چھت پہ کھڑی، دروازے پہ کھڑی، اور کہیں سے بھی اگر جالب صاحب آتے ہیں تو ان کو یہ آرڈر ہوتا تھا حکومت کی طرف سے، عدالت کی طرف سے، کہ جالب کو گرفتار کرنا ہے، جالب کی زبان بند کرنی ہے۔ تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اور اپنی والدہ کے ساتھ، ہماری والدہ ہم لوگوں کو جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے، چڑیا ہوتی ہے نا، وہ جیسے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے کے بیٹھ جاتی ہے نا، تو اسی طرح سے ہماری والدہ نے اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو اپنی پروں میں لے کے وہ بیٹھی ہوا کرتی تھی ایک کونے میں۔ تو بڑی سہمی، اور ہم لوگوں کو یہ کہتے تھے بیٹا آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کے ساتھ میں ہوں۔ اور اپنا ہمیں مطلب یہ وہ بتاتی نہیں تھی کہ پولیس آئے گی تو جالب صاحب کو گرفتار کر لے گی، ہم لوگوں کو حوصلہ دیتی تھی۔
تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس گھر میں یہی دیکھا کہ حبیب جالب صاحب کہ جو ضمیر تھا نا حبیب جالب صاحب کا، وہ ان کو جھنجھوڑتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ عوام کے لیے باہر نکلو، عوام کے لیے لکھو، عوام کے لیے بولو. عوام کا جو مقدمہ تھا وہ جج کے سامنے پیش کرتے تھے، وہ سیاست دانوں کے سامنے پیش کرتے تھے، وہ عوام کا مقدمہ لڑتے تھے. اسی لیے ان کو خطاب دیا گیا عوامی شاعر، عوامی انقلابی شاعر حبیب جالب. تو ہم لوگوں نے جالب صاحب کو عوام کی خاطر لڑتے دیکھا، اور ہماری ماں نے ہماری تربیت کچھ اس طرح سے کی ہے کہ وہ بہت بہادر خاتون تھیں. انہوں نے بھی جالب صاحب کا بڑا ساتھ دیا. انہوں نے بھی اپنا سکھر جیل، حیدرآباد جیل، کوٹ لکھپت جیل، یہ اپنا مزنگ کی جیل جو ہے، یہاں پہ وہ ایک بچہ، یہ بتاتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس نہیں ہوگی اپنے دیکھنے والوں کو اور تہمینہ آپ کو، کہ ایک بچہ ان کا پیٹ میں ہوتا تھا، ایک بچہ ان کی انگلی کے ساتھ انہوں نے لگایا ہوتا تھا، ایک بچہ انہوں نے اٹھایا ہوتا تھا. تو وہ پیدل سفر کرتی تھی، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے لب پر یہ لفظ وہ لے کے نہیں آئی کہ میں مر گئی، یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا میں کس طرح سے زندگی گزاروں، بچے بھوکے ہیں، بچوں کی فیسیں اسکول کی دینی ہے، بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، فلیٹ کا کرایہ نہیں ہے. تو اس طرح سے جالب صاحب کے جو ساتھی تھے، دوست تھے، وہ آتے تھے ملنے کے لیے. اور جالب صاحب جب پکڑے جاتے تھے تو وہ اپنے بازار میں، ہمارے فلیٹ کے جو نیچے بازار ہوتا تھا، بالکل نیچے بازار ہوتا تھا، ان کو دکانوں والوں کو، سبزی والوں کو، پرچون والوں کو کہہ کے جاتے تھے کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو میری بیوی بچوں کا خیال رکھنا ضرور ہے. تو ان کے بعد جانے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارا خیال رکھتے تھے، ہمیں کھانے پینے کی چیزیں، یا ہمارے نیبرز تھے، ہمیں کھانا آتا تھا، ہمیں روٹی دے کے جاتے تھے. یا ہمارے جو جالب صاحب کے دوست، جس میں کشور نہیں پھپھو ہیں، اور اپنا اعتزاز احسن صاحب ہو گئے، بہت سارے جالب صاحب کے بڑے دوست، اب بہت ساری بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، بڑی بڑی سیٹوں پہ فائز ہیں. وہ آتے تھے جالب صاحب کے بعد ہم لوگوں کے پاس، ہم لوگوں کو ہمدردی ہمارے ساتھ جتانے کے لیے، ہم لوگوں کو کچھ کھانے پینے کے لیے، کچھ دینے کے لیے آیا کرتے تھے. تو ہم لوگوں نے اس وقت بھی بہت برے دن دیکھے، اور ان کے جانے کے بعد بھی جو ٹائم میرے اوپر ہے آیا وہ بہت خوفناک. اس وقت بھی ہم لوگوں نے بڑا برا ٹائم دیکھا، فیس کیا، سروائیو کیا. آج بھی میں بہت برا ٹائم فیس کر رہی ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کر کے تہمینہ اور اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں کہ روٹی کھا کے سوتی ہوں، اور محنت مزدوری کرتی ہوں. نیٹ سول ٹیکنالوجیز میں میں جاب کرتی ہوں ایز اے ڈرائیور. لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتی ہوں، گھر سے پک کرنا، اور نیٹ سول ٹیکنالوجیز میں کے آفس میں میں ان کو ڈراپ کر دیتی ہوں، اور شام کو میں ان کو پھر پک کرتی ہوں، پھر ان کو ڈراپ کرتی ہوں. اور کریم بھی چلاتی ہوں، اور اپنا ڈرائیونگ بھی سکھاتی ہوں لیڈیز کو، کہ کہیں سے کوئی ایڈمیشن ہو جائے. کام نہیں چھوڑنا. پیسے اگر کہیں سے آتے ہیں تو چلو آتے ہی ہیں نا، جاتے تو نہیں ہیں، لیکن گھر چلنا چاہیے، دال روٹی چلنی چاہیے. اور جالب صاحب کا نام بھی لے کے چل رہی ہوں. بڑی مصیبتیں ہیں میرے ساتھ، ابھی بھی بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے مجھے، کیا مالی حالات، اور اس طرح سے تب بھی تھے، آج بھی ہیں. میں کیا کیا بتاؤں. میری میں پروگرام نہ کر رہی ہوتی تو یقین کریں کہ میں اس وقت موسلادھار بارش کی نظر ہو چکی ہوتی. میرے دل کے پھپھولے کہتے ہیں نا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ابھی غلام محمد صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں گلگت بلتستان سے، انہوں نے ایک نیچے کامنٹ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے قومی اثاثے کو، اپنے جو ہمارے قومی ہیروز ہیں، چاہے وہ شاعر حضرات ہوں، چاہے وہ آرٹسٹ ہوں، چاہے کسی بھی شعبہ ہائی زندگی سے ان کا تعلق ہو، ہم نے کبھی بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اور آپ کے جو بہتے ہوئے آنسو ہیں، یقین کریں اس پوری قوم کو، ہم سب کو مان ہے آپ کے اوپر. حبیب جالب صاحب کے اوپر تو ہمیں مان ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے، وہ تو ہمارا سرمایہ ہے. لیکن یقین کریں آپ ہمارا دوگنا سرمایہ ہیں. آپ ہمارے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، ہماری ینگ جنریشن کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، پاکستان سے باہر، پاکستان کے اندر آپ ایک انسپریشن ہیں.
वजह यह है कि बहुत शुक्रिया। अगर जालिब साहब कॉम्प्रोमाइज करते तो आज ये सब कुछ ना हम्म, हो, आज हालात ये ना होते, आज हाँ, आपकी जी आंखों जी जी। आज आपकी आंखों में आंसू ना होते, आज ये दर्द जो है, जो आज पूरी कौम देख रही है, आज हमारे यूके से लोग देख रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तान देख रहे हैं, ये सारे सिलसिले होते रहेंगे। और आपकी ये जो दुख है ये बहुत बड़ा कैनवस है, क्योंकि जालिब साहब एक पहाड़ हैं, एक सरमाया है, और उनकी जात को जो है वो धीरे धीरे जो है वो हम आज कहते हैं ना कि वो कुरेदेंगे आपसे वो सारी बातें, कोशिश करेंगे। आप जरा अपने आंसू जो है वो पूंछ लीजिए, क्योंकि जिस तरह आपने कमर कसी हुई है, वो तो भाई मर्द भी भाग जाते हैं, आप तो उनकी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आपका आपका प्यार देख के तो इसलिए मैं बस, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और जालिब साहब का इतना बड़ा मकाम है, और उनके बारे में बात करना तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं अपने आप को उनकी बेटी तो मैं हूँ, मेरे अंदर उनका खून है, लेकिन मैं अपने आप को एक वर्कर की हैसियत से काम कर रही हूँ जालिब साहब के लिए। और क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है, जिसके लिए देखें, हमारे सियासतदान जो हैं, जब ये इनकलाबी नज़में कहते थे, जब जालिब साहब, ये बड़ी कोट करने वाली बात है ये, इसको आप अगर सुन ले गौर से, अगर जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी मेरी बात को गौर से सुने। जब जालिब साहब इनकलाबी नज़में लिखते थे, तो जी जी इनकलाबी नज़में लिखने पर उनको जेल में डाल दिया जाता था, ओ, उनको उनको लाठियां मारी जाती थी, उनकी पसलियां तोड़ दी गई, उनको उनके नाक से खून, उनके मुंह से खून, उनको उनको मारा जाता था, उनकी जुबान बंद करने के लिए कहा जाता था। लेकिन वो, ये पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं ना, आप सब लोग, ये माल रोड की तस्वीर है। माल रोड के ऊपर उनको लाठियां पड़ रही हैं, पुलिस उनको, जालिब साहब को मार रही है। तो बात ये है कि जालिब साहब ने इनकलाबी नज़में लिखी, सच लिखा, हक लिखा, गरीबों के लिए लिखा, मजदूरों के लिए लिखा, खवातीन के हक में लिखा। मैं कहती हूँ कि पूरी आवाम के दुख के साथी थे, और पूरी आवाम के वो वकील थे। वो एक उनका मुकदमा लड़ते थे, सियासतदानों के सामने भी और जज के सामने भी वो पेश करते थे। तो हमारे जज साहबान जो हैं, वो भी जालिब साहब को कभी कभी कह देते थे कि जालिब साहब अपनी कोई नज्म सुना दें, कोई एक आध नज्म सुना दें। तो बात ये है कि तब जालिब साहब को इनकलाबी नज़में लिखने पर जेल में डाल दिया जाता था। आज ये देखें तहमीना, देखने वालों को मैं ये, सुनने वालों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज देखें, वलीद इकबाल, इलामा इकबाल साहब के पोते भी असेंबली हॉल में जालिब साहब का कलाम पढ़ रहे हैं। और हमारे सियासतदान अपनी रजा सियासत चमकाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए जालिब साहब की सियासी शायरी का सहारा लेते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आज क्यों पढ़ते हैं, क्यों? कि जालिब साहब की शायरी में दम है, जालिब साहब की जो शायरी है वो सीधा दिल पे जाके लगती है। क्यों पढ़ते हैं? फैज साहब की, फैज साहब भी हैं, कतील शिफाई साहब भी हैं, शिबली फराज साहब भी हैं, बहुत सारे शायर हैं, बहुत सारे शायर हैं। क्यों नहीं उनकी शायरी को कोट किया जाता? क्यों नहीं उनकी शायरी को पढ़ा जाता? क्यों नहीं उनकी शायरी को इस्तेमाल किया जाता अपने मुफादात के लिए, अपने फायदे के लिए? देखें, हमारे देखें, जालिब साहब के लिए मैं कहती हूँ कि मुझे 28-29 साल हो गए हैं, मैंने अपनी हर आने वाली हुकूमत, जाने वाली हुकूमत को एप्लीकेशन लिखी, एहतजाज किया, सड़कें ब्लॉक की, कि जालिब साहब के लिए मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मुझे क्या देना है, मुझे किसी ने क्या देना है? हमारा हम लोग टैक्स अदा कर रहे हैं, हम लोग अपनी अपनी मेहनत से करके आज तक कमा के खा रहे हैं। हम लोगों को इन लोगों ने, सियासतदानों ने क्या देना है? ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि एप्लीकेशन मैंने लिखी तहमीना, मैंने सड़कें ब्लॉक की, मैंने प्रेस क्लब के बाहर सड़क ब्लॉक की कि जी जी जालिब साहब के नाम पे कोई सड़क मंसूब की जाए, जालिब साहब का नाम शामिल निसाब किया जाए, जालिब साहब के नाम पे कोई लाइब्रेरी, कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, जालिब साहब के नाम पे कोई कॉलेज में कोई सीट रखनी चाहिए, जालिब साहब के नाम पे। ये देखे ना कि अकादमी अदबियात है इस्लामाबाद में, फैज अहमद फैज साहब ने बनाई,
تو یہاں پہ الحمرا میں کوئی کمرہ، کوئی روم، کوئی ان کے نام پہ، حبیب جالب صاحب کے نام پہ کر دینا چاہیے. ان کو کیا کیا ان لوگوں نے، مجھے بتائیں گی آپ؟ میں عوام سے پوچھتی ہوں، میں اپنی پیاری عوام سے پوچھتی ہوں، ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں، ان سے سوال پوچھتی ہوں، ان کے آگے یہ سوال رکھتی ہوں کہ حبیب جالب صاحب کے ساتھ کے لیے کسی نے کیا کیا؟ حالانکہ انہوں نے جتنا ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں ان کا کلام پڑھتے ہیں اسمبلی ہال میں، میاں شہباز شریف صاحب پڑھتے ہیں جالب صاحب کا کلام، اپنے جلسوں کو گرمانے کے لیے جالب صاحب کی سیاسی شاعری کا سہارا لیتے ہیں. میں نے اگر وہ بھی سنتے ہیں، اگر ان کی حکومت سے کوئی بندہ سن رہا ہے، تو میں نے ان کو بھی کتنی دفعہ کہا کہ جالب صاحب کے لیے کوئی اتنے کام ہیں، اتنے کام ہیں. ان کی ایک نظم جو ہے، ایک نظم دستور، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، کسی نظم کو شامل نصاب کر دیا جائے، کسی روڈ کے اوپر لکھ کے لگا دیا جائے. حبیب جالب کی یہ دستور نظم کو بہت پسند ہے. حبیب جالب صاحب بہت اچھے لگتے ہیں، بہت اچھے، بہت زبردست شاعر ہیں. اور انڈیا میں دیکھیں کہ انڈیا میں بھی ان کو پڑھا جاتا ہے. مزدوروں کی اگر ریلی نکلی تو وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی جالب صاحب کو پڑھ رہے ہیں. ہمارے جو نیو جنریشن ہے، میں نے ان کو کہا کہ میں جالب صاحب کی لیے ایک لائبریری بنانا چاہتی ہوں. جالب صاحب کی جتنی چیزیں ہیں، اینک ہے ان کی گھڑی ہے، ان کے پاسپورٹ، ان کے ویسٹ کوٹ، ان کی جوتی میرے پاس پڑی ہوئی ہے. میوزیم بنانا چاہتی ہوں، لیکن اس پہ بھی میری کسی نے بات کوئی نہیں سنی. تہمینہ سننے والوں کو بھی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری فاؤنڈیشن ہے، 2017 سے رجسٹرڈ ہے، اس کا اکاؤنٹ بھی کھلا، لیکن میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس کے لیے میں فنڈ مانگوں. میری ہمت نہیں، مجھے میرا ضمیر ہی گوارا میرا ساتھ نہیں دیتا. میری ہمت نہیں ہوتی مجھے کہ میں کسی سے کہوں کہ مجھے فنڈ دیا جائے. اگر یہ کرنا چاہیں تو یہ اپنا کر سکتے ہیں. جی طاہرہ، کیونکہ اتنا کچھ ہے آپ کے اندر، صدیوں کا ایک ہے نا، آپ کے پاس جو کچھ ہے. حبیب جالب صاحب نے اپنے پیچھے اپنے ورثے میں کیا چھوڑا؟ انہوں نے تو پوری قوم کا دکھ اپنے سینے میں، انہوں نے ورثے میں قوم کو چھوڑا، ان کا دکھ چھوڑا، بھوک چھوڑی، پیاس چھوڑی، مہنگائی چھوڑی، ٹھیک ہے، بے روزگاری چھوڑی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے بڑا کچھ چھوڑا. جی طاہرہ، میں کیونکہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے، میں سب کچھ جاننا چاہوں گی، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ چاہوں گی کہ جو ہم اپنی جو دیکھنے والے ہیں، اپنے سننے والے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ دکھائیں، سارا کچھ سنوائیں، تاکہ وہ ایک ترتیب سے جو ہے نا سنتے جائیں. میں دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتاتی چلوں کہ 1970 کے انتخابات میں جنرل یحییٰ خان نے اقتدار جو تھا وہ اکثریتی پارٹی کو منتقل نہیں کیا، اور اس کے بدلے میں ان پہ گولیاں برسائیں. اور اس وقت مغربی پاکستان میں اس فوج کشی کی حمایت کر رہے تھے جالب صاحب، اور جالب صاحب ہی تھے جنہوں نے کہا محبت گولیوں سے بو رہے ہو، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو، منزل کھو رہے ہو. کیا بات. آج بھی ضرورت ہے جالب کی شاعری. یہ زندہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ زندہ معجزہ ہمارے پاس، یہ جالب صاحب کی جو شاعری ہے وہ ایک زندہ معجزے کی شکل میں ہے، وہ ایک رہنمائی کی شکل. اور ایک ہر کوئی آج اگر ہم جالب صاحب کی شاعری کو ہی لے لیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری ملک کے جو 70% مسائل ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو مٹی سے اٹھا اور سینوں میں اس نے راج کیا، سروں پہ اس نے راج کیا، دلوں میں اس نے راج کیا. اپنے انقلاب کو ایوانوں تک سے وہ جا لڑا، فوج کے سامنے ڈٹ گیا، لاٹیاں کھائیں، لیکن ہمت نہیں ہاری. طاہرہ، آپ ان کی بیٹی ہیں اور ہمیں فخر ہے آپ کے اوپر. اگلا سوال جو ہے، میں اس سے پہلے اس سے پہلے میں ایک اور بات کروں، اپنی ینگ جنریشن کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ ضیاء الحق کے مارشل لا، جب حیدرآباد سازش کیس ختم ہوا اور ان کی اسیروں کو رہائی ملی تو انہوں نے اوروں کی طرح بھٹو دشمنی میں نہ ضیاء الحق سے ہاتھ ملایا اور نہ ہی فستائیت کے ترانے گائے، بلکہ انہوں نے کہا ظلمت کو ضیاء، سرسر کو صبا، بندے کو خدا، کیا لکھنا، کیا
सरसर को सबा बंदे को खुदा क्या लिखना, ये पहला हाँ जी। और उसके बाद उन्होंने आमरीत के बाद, जब ये भी मैं बताती चलूं, आमरीत के बाद जब पीपल्स पार्टी का पहला दौरे हुकूमत आया और अवाम के हालात कुछ भी ना बदले, तो जालिब साहब देखें कि जालिब साहब ने उनके लिए शायरी की, उनके लिए उनको उठाया, लेकिन उनको झंझोड़ा कैसे। वो लिखते हैं वही हालात हैं फकीरों के, वही दिन हालात फिरे हैं फकत, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनजीरों के। अब कौन उठेगा, कौन कहेगा, कौन जालब कहाँ से लाएं हम। हाय अब इस हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। हम कैसे जगाएं। बिलावल वैसे ही चल रहा है, और बेनजीरों के जो पाँव हैं आज भी वो नंगे हैं। आज भी नंगे सरता के बच्चे, हमारी हमारी कौम जो है वो आज हम मातम कुना है। आज का ये प्रोग्राम जो है हैं। अवेयरनेस के लिए है, वहां पे हम मातम कुना भी हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि ताहिरा, आपसे जो अगला सवाल है वो साथ साथ मैं करती चलूं कि बाबा की आप लाडली बेटी, उन्होंने जो इब्तदाई तौर पे किस तरह की शायरी की थी और किन वजूहात की बिना पे अपनी शायरी का रंग बदल दिया था। आखिर क्या उनकी जिंदगी में आया कि उन्होंने कहा कि हर में की हर चीज मैं तो एक चलाऊं एक और डायरेक्शन में, क्या था, ऐसे कौन से अवामिल थे। जब उन्होंने कौम के हालात देखे कि हालात कौम के अपना नहीं बदल सकते, तो उन्होंने अपनी शायरी का रंग बदल लिया है। वो इनकलाबी नज़में कहने लग गए। इस हमारे जो मुल्क में, पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में लगा लें कि जहाँ जहाँ पे भी जबर होता रहा, जुल्म होता रहा, उसके खिलाफ हबीब जालिब एक तवाना आवाज थे। उन्होंने अपनी शायरी का रंग बदल दिया। क्या बात है, क्या बात है। जुल्म और जबर को देखते हुए, इसको इन नाइंसाफियों को देखते हुए जालिब साहब ने अपनी शायरी का रंग चेंज कर दिया, बदल दिया। पता नहीं किया किसी भी जगह पे। वो वो कहते हैं ना, नडर बेबाक, ये ऐसे लोगों के बारे में कहा गया। अच्छा ना वो झुके ना ना बिके। जी। ताहिरा, आप भी उनकी बेटी हैं, इस हवाले से आज हम एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम देने जा रहे हैं। जालिब साहब के जी कितने बच्चे, और क्या कोई इस तरफ यानी शायरी की तरफ भी आया। जी, जालिब साहब के 8 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं हम्म। और 5 बेटियां। हम्म। 2 बच्चों का इंतकाल हो गया। बड़े भाई नासिर हबीब जालिब, उनका भी इंतकाल हो गया। जमीला नूर अफशां जो लाडली बेटी थी, उनका भी इंतकाल हो गया। बेटियों के साथ तो वो बेटियां बहुत ज्यादा लाडली थी उनकी। बेटियों से बहुत प्यार करते थे, बेटों से नहीं करते थे बिल्कुल भी। वो कहते थे कि अपनी बीवी को कहा करते थे, मैं सुनती थी कि अपना ताज कहा करते थे उनको। मुमताज वैसे नाम था उनका, तो उनका निक नेम ताज था। तो वो बैठे हुए, अब आपस में बैठे हुए बातें करते थे कि ताज, मैं तुम्हें हम्म। एक बात आज बता दूं। ये सारी जिंदगी तुम, ये मेरी बात, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरी हम्म। बात याद करोगी। ओह, मेरे क्या। मरने के बाद मेरे बेटे हैं वो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हम्म। ये बेटियां और एक छोटा बेटा वो साथ हम्म। देगा। क्या। और वो बात उनकी आज सच्ची हो गई। हम्म। जालिब साहब के 8 बच्चे हैं, 3 बेटे, अनवर नासिर जालिब, अनवर अब्बास जालिब, यासर अब्बास जालिब, और जी। 5 बेटियां हैं। जमीला नूर अफशां, लैला जालिब, ताहिरा जालिब, रक्षंदा जालिब, हिजाब जालिब। हम 8 बहन भाई हैं, जिनमें जिनमें से 2 की डेथ हो गई। अच्छा। अब मैं इस घर में रह रही हूँ अपनी 4 बहनों के साथ, एक भाई के साथ। जो जालिब साहब ने फरमाया था कि 2 भाई छोड़ के चले जाएंगे, और आज तक वो वापस नहीं आए। लेकिन 5 मिनट के फासले पे वो रहते जरूर है, लेकिन उन्होंने कभी आज तक ये नहीं पूछा कि आप कैसे हो भाई। देखें, सगे नहीं पूछते तो गैर क्या पूछेंगे। मैं कहती हूँ कि सगों से गैर फिर भी अच्छे होते हैं। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। बस मैं इतना कहूँ कि जालब की औलाद जो है वो मतलब जालब का हक अदा करना हर एक के बस की बात नहीं है, और जालब का झंडा बहुत उठाना मुश्किल, बात नहीं है। बहुत उस मुश्किल, बहुत मुश्किल। कॉमरेड भी बनना पड़ता है, और उसके लिए कहते हैं ना कि जी वो, अब आप कहना चाहिए कि जालब की एक ऐसी बेटी जिस पे पूरी कौम को फख्र है ना। हम जितनी भी बहुत बात, शुक्रिया जी। हम जितनी मैं तो ये नहीं कहूंगी अब वो क्या कहती हैं, ये क्या सोचते हैं, या आप लोग क्या सोचते हैं, ये देखने वाले, या कौम मेरे बारे में क्या सोचती है, ये तो मैं नहीं कह सकती कुछ भी। लेकिन कौम मैं पहरा पढ़ रही हूँ ना, मैं आपको बाद में वो कमेंट्स भी पढ़ के सुनाऊंगी। मैं इसके साथ लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि वो धड़ाधड़ क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके साथ साथ। ये है कि जालिब साहब हर दौर में
सरकार के बागी रहे हर दौर में, कई बार जेल, मजमूई तौर पे कितने साल जेल में रहे और घर के क्या हालात आपको बर्दाश्त करना पड़े? मैंने शुरू में आपको, तहमीना मेरी बहन, मैंने आपको शुरू में बताया कि इतने बुरे हालात हम लोगों ने देखे हैं। मतलब मुख्तलिफ सजा होती थी, 6 महीने की, साल की, ये मुख्तलिफ मतलब उनको सजा मिलती थी। तो जुर्म ये यही, मिला के कुछ, काम की बात ना हाँ, करें, सच काम की। लिखना, सच कहना, जुबान बंद नहीं करना, जो देखते थे, जो महसूस करते थे वो लिखते थे, वो कहते थे, और डंके की चोट पे कहते थे, और सामने खड़े होकर कहते थे। वो तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे उतना ही यकीन था। उन्होंने सामने मुंह पे खड़े होके, अगर मरीज मुशायरे में अगर उन्होंने मुशायरा पढ़ा, तो वहां पे भी उन्होंने ये नज़म कही, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता ऐसे दस्तूर को। सुबह बेनूर को उनके जो साथी, जो शुरा उनके साथी दोस्त थे, उनको उनका पजामा खींच रहे थे कि अभी जालिब साहब यहाँ पे ये ना कहो, चुप रहो, खामोश रहो, ये ना कहो। लेकिन जालिब साहब ने कहा कि मुझे आज छोड़ दो, आज मैं चुप नहीं होऊंगा, मैंने आज पढ़ना है, और इसके बाद मैंने गिरफ्तार, मुझे पता कि मैंने गिरफ्तार तो होना ही है, क्यों ना मैं सच बोल दूं। तो हाँ, हम लोगों ने, क्या बात क्यों है। हम लोगों ने बहुत बुरे हालात देखे तहमीना, और बहुत सजा जो थी जालिब साहब की, वो हर बच्चा जब पैदा होता था तो वो जेल में होते थे। मुख्तलिफ जेलें उन्होंने काटी, मुख्तलिफ सजाएं उनको मिली, 6 महीने की, साल की, 4 महीने की, 5 महीने की, इस तरह से मिल मिला के मतलब 6 7 साल 8 साल इनको सजा हुई। और उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने जुबान बंद नहीं की, उन्होंने हक सच लिखा, और कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। हम अच्छा, लोगों ने बहुत बुरे दिन देखे, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, सरवाइव किया, आज भी सरवाइव कर रही हूँ। आज भी मैं आपको मैंने पहले बताया कि मैं करीम चलाती हूँ, मैं ड्राइविंग सिखाती हूँ, अगर कोई एडमिशन हो जाता है तो मैं ड्राइविंग सिखाती हूँ लेडीज को। नेटसोल टेक्नोलॉजीज में जॉब करती हूँ, जालिब सबके साथ काम कर रही हूँ, और पीपल्स पार्टी को मैं पसंद करती हूँ। शुरू से मेरी जो है नेक ख्वाहिशात। आपने बड़ा अच्छा मुझे याद दिलाया है, हम उसकी तरफ भी आएंगे। साथ में मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, बिल्कुल इससे पहले कि हम उस सवाल की तरफ जाएंगे, ये सवाल मैंने आपके लिए उठा रखा है अभी। मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है, मैं साथ साथ में लोगों को बताती चलूं कि जालिब साहब के हालात जिंदगी कुछ इस तरह के थे कि उनके बच्चे जो हैं वो एक आम आम स्कूलों में पढ़े। ठीक है, हालात जिंदगी बहुत मुश्किल थे, और लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने उनको निगार फिल्म अवार्ड से, फिल्मी अवार्ड से नवाजा था। जी और उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखा। रक्स जी। जंजीर पहन कर भी किया जाता रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। है, तू जरका। के ना वाकिफे, हाँ जी, तू के ना वाकिफे आदाबे शहनशाही थी, रक्स हाँ, जंजीर पहन कर भी किया जाता है। वाह। और सिल फिर भूल जाओगे तुम करके वादा सनम, तुम्हें दिल दिया तो ये जाना सनम। बहुत सारे गाने जालिब साहब के, उन्होंने, ये एजाज है उसने आवारगी का जहां भी गए दास्तां छोड़ाए। बहुत आस्तान। सारे जालिब साहब ने गाने फिल्मों के भी लिखे। और वो फिल्मों के गाने जब लिखते थे तो उनको पैसे जो मिलते थे, वो जेल से आके उधार चुकाते थे, अपना उधार देते थे। जो दुकानदारों ने हम लोगों को जो खाने पीने की अशिया देते थे, वो यही कह के जाते थे कि मैं फिल्मों के गाने लिखूंगा और आके आपके पैसे हम्म। उतार दूंगा, जो कर्ज होगा मेरी बीवी बच्चों का। आहा, एक बड़ा रवायती, एक बड़ा ही उनका एक एक जगह पे उन्होंने, किसी ने उनसे पूछा, एक इंटरव्यू में, मैं जो हमारे सुनने वाले दोस्त अहबाब हैं, मैं उनको जालिब साहब के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती चलूं कि उन्होंने, किसी ने कहा कि जी आपकी शायरी में लाउडनेस का आंसर है। कुछ लोग नारेबाजी का नाम भी देते हैं कि आपकी शायरी जो है वो नारेबाजी की तरह से है। तो ये हमारी रवायती शायरी तो इस तरह की नहीं है, तो ये क्या है? तो जालिब साहब ने इस पे कहा, मेरा जी चाहता है कि मैं भी ये करूं, मतलब मैं वो रवायती शायरी जो है मैं भी करूं। मैं गजल की तरफ लौटूंगा, पर गजल की तरफ, मतलब गजल आती है, मिसरी आते हैं, मगर इसमें अंदाज धीमा होता है, क्योंकि रीजन ये है कि मैं जो महसूस करता हूँ उसमें दर्द, हाय, उसमें दर्द की शिद्दत, उसमें मैं उसमें दर्द की शिद्दत इस कदर है कि अगर मैं वो ना बयान कर सका तो लोग कहेंगे जालिब थक गया, जालिब थक के हार के बैठ गया। मैं यहाँ पे तहमीना, यहाँ पे आपकी एक बात, प्लीज आपकी बात को काट रही हूँ, मैं माफी चाहती हूँ। प्लीज प्लीज।
यहाँ पे मैं गजल की बात आपने की तो मैं आपको एक वो यादगार जो वाकया है फैज साहब का और जालिब साहब का गजल के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हबीब जालिब साहब को किसी जगह पे फैज साहब ने कहा कि जालिब, तुम इनकलाबी नज़में तो बहुत लिखते हो, अब एक गजल होनी चाहिए, अब हाँ एक गजल होनी चाहिए। तो जालिब साहब ने फैज साहब के कहने पर एक गजल लिखी, और गजल में भी वो क्या कह रहे हैं, जी। मैं तरन्नुम से पढ़ देती हूँ, जालिब साहब के तरन्नुम से, कि वो गजल में देखें, गजल में उन्होंने क्या कहा, गजल में भी उनको क्या दुख उन्होंने महसूस किया, और गजल में उन्होंने लिखा फैज साहब के कहने पे, जी। मैं गजल कहूँ तो कैसे के जुदा है मेरी राहें, मेरे इर्द गिर्द आंसू, मेरे आस पास आहें, ना वो आरज़ों की सुबह, ना वो आरज़ों की सुबह, ना वो गेसुओं की शामें कहीं दूर रह गई हैं, मेरे शौक की पनाहें कहीं दूर रह गई हैं, मेरे शौक की पनाहें। फिर वो कहते हैं, मैं जमी का आदमी हूँ, मुझे काम है जमी से, हम्म। ये फलक पे रहने वाले मुझे चाहें या ना चाहें। हाँ। ठीक है जी। फिर ये जालिब साहब ने ये गजल फैज साहब के कहने पे लिखी, और उस गजल में देखें कि दुख फिर अवाम का, हम्म। दुख फिर अवाम का, कि मैं गजल कहूं तो कैसे, जुदा है मेरी राहें, मेरे इर्द गिर्द आंसू मेरे आस पास आहें। अभी फिर किसी जो ने गजल में उन्होंने, कमेंट में मैं देख रही हूँ, साथ साथ अभी किसी दोस्त ने कमेंट में यही शेर लिखा है, यही शेर हाँ लिखा जी, है। मतलब जालब जी दिलों पे रकम है। ताहिरा, एक और सवाल आपसे जी। कि जालिब साहब के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क किए जाते हैं, क्या आपको मदऊ किया जाता है? तहमीना मेरी बहन, ये आपने सवाल कर दिया। मैं बहुत प्यार से सुकून से आपको ये बात बताना चाहूंगी कि जालिब साहब की मैं बेटी हूँ, मेरे अंदर जालिब साहब का खून है, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखिए जालिब साहब के मिशन को लेके चल रही हूँ, जालिब साहब के विजन को लेके चल रही हूँ, कि नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे देखें, कोई भी प्रोग्राम होता है तो जालिब साहब की बेटी होने के नाते, ना तो ओवरसीज की बात कर रही हूँ मैं, ओवरसीज की बात कर रही हूँ, और ओवरसीज में रहते हुए लंदन में हमारे जो अपना अकरम कायम खानी है, जी। जी। प्रेस फाउंडेशन, कल्चरल फाउंडेशन के एक मेंबर रह चुकी हैं, और मुझे काफी सारी जगह से लोगों से पता चला है कि उनको निकाल दिया गया फ्रॉड करते हुए। तो वो साहब कराची में आके उन लोगों ने एक जालिब साहब के नाम पे एक प्रोग्राम किया, और उनको स्पॉन्सर किया गया। और मुझे जब पता चला तो मैंने उनको कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, मैंने अप्रिशिएट किया उनको। उसमें मुजाहिद रेलवी साहब भी नुमाया थे, और अपना एक हमारे एचआरसीपी के थे वो असद भट्ट साहब, वो भी हम्म। थे शामिल। इन सब लोगों ने मिलके कराची में कराची प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम किया। तो मुझे पता चला जब मुजाहिद बरेली साहब ने एक पोस्ट लगाई, तो उस पोस्ट में जब मुझे पता चला कि जालिब साहब का प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हुई, और मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने मैसेज किया उनको कि बड़ी अच्छी बात है, आपने जालिब साहब को याद रखा, और आप जालिब साहब के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मैं भी आना चाहूंगी इसमें। तो इस पे अकरम कायम खानी साहब, जो हमारे साहब लंदन में मुकीम हैं, लंदन में रहते हुए उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज किया, और मुझे धमकी लगाई कि अगर तुम यहाँ पे आई
تو تم اپنے جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی. ہم تمہیں نہیں بلانا چاہتے, تم بالکل نہیں آؤ گے. ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے تمہیں نہ کوئی انویٹیشن دیا ہے, نہ تمہیں کوئی کارڈ دیا ہے. تم کیسے آ سکتی ہو؟ بھائی آپ لوگ جالب صاحب کے حوالے سے پروگرام کروائیں, میں بالکل نہیں کہتے, لیکن میری اجازت تو ہونی چاہیے. میں وارث ہوں, ٹھیک ہے. مجھے نہ بتایا جاتا ہے. لندن میں دیکھ لیں آپ, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو فاؤنڈیشن ہے حبیب جالب کے نام پہ وہ رجسٹرڈ کروا رہے ہیں, ہم پروگرام کریں گے. تو وہ پروگرام کریں گے تو تہمینہ آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے, آپ کے جو آپ انٹرویو کر رہی ہیں, آپ لندن میں بیٹھی ہوئی ہیں, تشریف فرما ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ, اوورسیز میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ, یہ میری بات سنیں کہ یہ لوگ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں. میں جالب صاحب کی بیٹی ہوں, مجھ سے اجازت نہیں ہوتی, کوئی مجھے انویٹیشن نہیں ہوتا, میں ان کے نام کو لے کے چل رہی ہوں. لیکن اکرم قائم خانی صاحب اور مجاہد بریلوی صاحب اور اسد بٹ صاحب مجھے دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ جی آپ اگر آئیں تو ہم آپ کو اپنی ذمہ دار خود ہوں گی, اور آپ کو ہم گھر تک پہنچا کے آئیں گے. یہ وائس میسج میرے پاس پڑا ہوا ہے. تہمینہ اگر آپ کہیں گی تو یہ وائس میسج اکرم قائم خانی کی طرف سے, لندن میں جو رہتی ہیں, آپ ہی کے لندن میں جو رہتی ہیں, انہوں نے مجھے ماشاءاللہ سے, میں نے تو سنا تھا کہ لندن میں بڑا اچھا قانون ہے, وہاں پہ کوئی کسی کو دھمکی نہیں لگا سکتا, وہاں پہ کوئی کسی سے بدتمیزی نہیں کر سکتا, وہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. تو آج مجھے اکرم قائم خانی جو کلچر فاؤنڈیشن کے ممبر رہ چکی ہیں, وہ مجھے حبیب جالب صاحب کی بیٹی کو دھمکی لگا رہے ہیں کہ ہم کامریڈ تمہیں گھر تک پہنچا کے آئیں گے. وہ بھول رہے ہیں کہ یہ ایک ایسے باپ کی بیٹی ہے جو اس زمانے میں نہ جھکا, نہ کسی سے مطلب یہ کہ وہ ایوانوں سے بھیڑ جاتا, فوج سے بھیڑ جاتا تھا, تو یہ تو پھر ان کی بیٹی ہے نا, کہتے ہیں نا سیب. جی تو یہ ان کی کوئی خام خیالی ہے, کچھ خوش فہمی ہے. انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یو کے میں تو جانوروں کے حقوق ہیں, آپ تو پھر انسان ہیں. اور دوسری بات رہے گی کہ خواتین کو یہاں پہ بڑے حقوق حاصل ہیں, اور سب سے بڑی بات رہے گی کہ کوئی یہاں پہ کسی کے, یہی تو اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ آپ یہاں ایک دوسرے کے حقوق کے خلاف نہیں جا سکتے. یہی آپ تو یہاں تہمینہ صاحبہ میں اپنی بہن کی گوش گزار کر رہی ہوں کہ وہ جو میسج ہے نا, میں لندن کے سب دیکھنے والوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اکرم قائم خانی جو سر سے بالکل گنجے ہیں نا, بال نہیں ہیں جن کے سر پہ, انہوں نے مجھے یہ دھمکی لگائی اور حبیب جالب صاحب کے نام کو کیش کرواتے ہیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے مجاہد بریلوی صاحب, کتاب کے اندر جو جالب صاحب کا سارا کلام, سارا کچھ جالب صاحب کا ہوتا ہے, اور وہ کتاب چھپوا کے جالب نامہ, جالب بھی پتہ نہیں کیا کیا کتابوں کے نام رکھے, اور وہ باہر جا کے بیچتے ہیں. اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جالب کی بیٹی کہاں پہ ہیں, ان کو کیوں نہیں ساتھ لے کے آتے. اور مجاہد بریلوی صاحب بھی اکرم قائم خانی کے ساتھ مل کے, اسد بٹ صاحب کے ساتھ مل کے یہ پروگرام کرواتے ہیں, اور بڑے بڑے اسپانسر لیتے ہیں اور ان کے نام کو کیش کرواتے ہیں, اور مجھے کوئی اطلاع نہیں ہوتی, اور مجھے دھمکیاں مل رہی ہوتی ہیں. ہمارے لندن سے مجھے دھمکیاں مل رہی ہوتی ہیں, اور لندن میں بیٹھے, بلکہ میں کہتی ہوں اوورسیز میں بیٹھے ہوئے لوگ جالب صاحب کو پیار کرتے ہیں, جالب صاحب کی قدر کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, جالب صاحب کی وجہ سے مجھ سے پیار کرتے ہیں. میں ان کے آگے یہ بات رکھ رہی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں سے ذرا بچ کے رہیں, اور ان کا خیال کریں, ان کا پیچھا کریں کہ فاؤنڈیشن رجسٹرڈ کروا کے اور جالب صاحب کے نام کو کیش کروانا, اور جالب صاحب کے جو ہے بیٹی جو وارث ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کی کوئی اجازت نہیں ہوتی, ان کو کوئی انویٹیشن نہیں ہوتا, اور ان کو دھمکیاں مل رہی ہوتی ہیں. تمینہ, میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں اگر حبیب جالب صاحب ہوتے تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ آج آپ سمجھتے ہیں کہ جو یا مشرف یا ضیاء کا دور ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اس وقت؟ جی طاہرہ صاحب. جی دیکھیں, جو جالب صاحب کا اس وقت جو رویہ تھا ان کا, جو وہ دیکھتے تھے اس وقت, جو انہوں نے اپنا جو زیادتیاں دیکھی اور جو ناانصافیاں دیکھی, ان کے خلاف کھڑے ہوئے, ان کے خلاف کلمہ حق بلند کیا. آج میں کہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں, زرداری صاحب کے دور میں ہم لوگوں کا یہ حال نہیں ہوا
جو کہ عمران خان صاحب کے 3.5 سال میں ہمارا جو حال ہوا، اور آج بھی حبیب جالب اگر زندہ ہوتے تو آج بھی جالب صاحب نے سچ ہی لکھنا تھا، سچ ہی کہنا تھا. اور ہمارے جو سفید پوش لوگ ہیں وہ تو بالکل، غریب تو بالکل مر گیا سمجھو نا، سفید پوش لوگ وہ بھی سمجھو اکا دکا کہیں آپ کو نظر آتے ہوں گے. تو حبیب جالب صاحب نے آج کا جو معیشت جو خراب کر دی، برباد کر دی، تباہ کر دی ہے، خان صاحب نے، وہ ضرور بولتے، آواز بلند کرتے اور غریب کے ساتھ کھڑے ہوتے، مزدور کے ساتھ کھڑے ہوتے، ایک عورت کے ساتھ کھڑے ہوتے، وہ ضرور بولتے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صحافی تو بڑے زیر تاب ہے، کچھ عرصہ سے سچ لکھنے پر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. ایسا شاعر کوئی نظر نہیں آیا جس طرح کے حبیب جالب صاحب کے ساتھ ہوا کہ بڑی مشکلات حالات تھے. ایسا کیا کوئی شاعری مزاحمتی شاعر ہے ہی نہیں، یا ڈر ان کے اندر ہے کہ شاید ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے؟ جی دیکھیں جی، سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. جالب ایک واحد شاعر تھا جنہوں نے گرفتار ہونے پہ ایک مشاعرے میں سارے شاعر حضرات گرفتار ہو گئے. جی. تو سب شاعروں نے معافی نامہ لکھ کے دے دیا، لیکن ایک واحد شاعر تھے حبیب جالب جنہوں نے معافی نہیں لکھ کے دی. کیوں نہیں لکھ کے دی؟ کہ وہ کہتے تھے میں ان کے سامنے میں نہیں جھک سکتا، میں نہیں بک سکتا، میں نہیں اپنا جھوٹ کہہ سکتا، میں نہیں درباری شاعری لکھ سکتا. ٹھیک ہے جی. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. اگر ایسی ہی بات ہوتی تو آج بھی آپ کو بھی ان نامساعد حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا طاہرہ. اور میں ایک بات یہ کہوں گی کہ جہاں تک آپ کی حق تلفی کی بات ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ پوری مطلب یہ کہ ہماری جتنے بھی پاکستانیوں کے ساتھ ان ہیروز کے ساتھ المیہ ہے کہ ہم وہ حق ادا نہیں کر پاتے. ہم اپنے آرٹسٹوں کا، ہم اپنے شاعروں کا، ان کے اہل خانہ کا، اور ان کی وفات کے بعد نہ، بلکہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو ہماری یہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں بھی ان کا حق ادا نہیں کر پاتے. ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، اور پھر حکومت اور متعلقہ ادارے جو ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا. یہی ہمارا المیہ ہے. اسی وجہ سے بہت سارے جو شاعر، ابھی سیمسن جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ شاعر حضرات ڈرتے ہیں، تو اس لیے بھی یہ ڈر اور خوف میں یہاں پہ نا تہمینہ صاحبہ، میں یہاں پہ ایک نظم جو اپنا ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے جو سوال کیا صحافیوں کے لیے، تو صحافیوں کے لیے جالب صاحب کی ایک نظم تھی جو میں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. صحافی بھائیوں سے. قوم کی بہتری کا چھوڑ خیال، قوم کی بہتری کا چھوڑ خیال، فکر تعمیر ملک دل سے نکال. تیرا پرچم ہے تیرا دستے سوال، تیرا پرچم ہے تیرا دستے سوال، بے ضمیری کا اور کیا ہو مال. اب قلم سے ہزار بند ہی ڈال، تنگ کر دے غریب پر یہ زمین، تنگ کر دے غریب پر یہ زمین، خم ہی رکھ آستانے زر پہ جبیں. آج حسن کمال کو ہے زوال، آج حسن کمال کو ہے زوال، اب قلم سے ہزار بند ہی ڈال. کیوں یہاں صبح 9 کی بات چلے، کیوں یہاں صبح 9 کی بات چلے، کیوں ستم کی سیاہ رات ڈھلے، کیوں ستم کی سیاہ رات ڈھلے. سب برابر ہیں آسماں کے تلے، سب کو رجت پسند کہہ کر ٹال. اب ہزار بند سے نام سے پیشتر لگا کے امیر، نام سے پیشتر لگا کے امیر، ہر مسلمان کو بنا کے فقیر. کسر و ایوام میں ہو قیام پذیر، اور خطبوں میں دے عمر کی مثال، اور خطبوں میں دے عمر کی مثال. اب قلم سے ہزار بند ہی ڈال. آمریت کی ہم نوائی میں، آمریت کی ہم نوائی میں، تیرا ہمسر نہیں خدائی میں. بادشاہوں کی رہنمائی میں روز اسلام کا جلوس نکال. اب قلم سے ہزار بند ہی ڈال. لاکھ ہونٹوں پہ دم ہمارا ہو، لاکھ ہونٹوں پہ دم ہمارا ہو، اور دل صبح کا ستارہ ہو.
سامنے موت کا نظارہ ہو، لکھ یہی ٹھیک ہے مریض کا حال، اب قلم سے ہزار بند ہی ڈال. یہ سوال کا جواب ہے. یہ بہت ہی تلخ ترین اور یہ سب کچھ چوپٹ کر دینے والی چیز انہوں نے لکھ دی ہے کہ اب ہم جو ہاں جی ہمارا جو قلم ہے وہ اس قابل بھی نہیں رہا کہ ہم جو ہے وہ مسائل لکھ سکیں، مسائل کہہ سکیں. اور صحافی ہیں تو صحافی تو پھر وہی، صحافت کی بھی آج کل ڈیفینیشن بہت بدل چکی ہے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ. بہت کچھ اس میں بھی اضافے ہو گئے ہیں جو کچھ ہماری صحافی برادری. بات یہ ہے طاہرہ کہ پاکستان کی تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ آج تک جس نے بھی پاکستان کے لیے کام کرنا چاہا، جس نے بھی پاکستان کے حق کے لیے آواز بلند کی، جس نے بھی پاکستان کے عوام کی بات کہی، چاہے وہ فوج کا دور ہو، چاہے وہ سیاسی اجارہ داری ہو، ہر اس جگہ پہ ان کے لیے وہ حالات جو تھے وہ نامساعد ہی رہے، انہیں آگے آنے ہی نہیں دیا گیا. یہ بہت ہی ظلم کی بات ہے کہ منافقت ہر جگہ پہ اتنی زیادہ پنپ چکی ہے کہ اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں، یہ مافیا اس قدر مضبوط ہے کہ کسی عام انسان کو جو حق کی بات کرنے والا ہے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ شاعر ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے یہاں حق کی بات کہنا ہی عذاب ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آج اگر جالب صاحب ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ ان کی زبان آج کے دور میں بھی بند کی جاتی. آج بھی وہ سچ ہی لکھتے اور آج بھی وہ جیلوں میں ہوتے، آج بھی وہ سڑکوں پہ ہوتے، آج بھی وہ لاٹھیاں ہی کھا رہے ہوتے، آج بھی وہ ایک غریب کے ساتھ بیٹھے ہوتے، آج بھی وہ ایک ریڑھی والے کے پاس کھڑے ہوتے، آج بھی وہ خواتین کے جلسے میں جلسے کو لیڈ کر رہے ہوتے، آج بھی وہ مال روڈ پہ لاٹھیاں کھا رہے ہوتے، آج بھی وہ حق کے ساتھ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور ہم ان کی شکل میں آپ کو محسوس کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں. ہمارے بہت سارے احباب جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کامریڈ، اور ہم یہ چاہیں گے کامریڈ کہ جن حضرات نے آپ کے حوالے سے حق تلفی کی، آپ کے بابا کے نام کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے حق تلفیاں چل رہی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ایکشن ہو. اور ان لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں خیال کرنا چاہیے کہ وہ باپ جس نے پاکستان میں اتنے نامساعد حالات کا سامنا کیا اور اپنی اولاد کے لیے بھی وہ نامساعد حالات کو ورثے میں چھوڑ کے گیا، اور اب ہم بجائے اس کے کہ ہم انہیں سہارا دیں، وہ ہمارے قومی ہیروز ہیں، بجائے اس کے کہ ہم انہیں سہارا دیں، ہم ان کے سر سے پھر چھت چھیننے کی کوشش کریں. اور یہ دیکھیں کہ ایک طرف ان کا سامنا اور ایک طرف ان کا سامنا، اور بیچ میں آپ لوگ کھڑے ہیں. لیکن بات جو ہے وہ بہت بڑی ہے. وہ کسی بھی انسان کو، اسپیشلی مظلوم کو، تو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتی. آپ تو پھر چٹان ہیں. میں بالکل اپنے اوورسیز، میں کہتی ہوں کہ اوورسیز پوری دنیا میں جالب سب کو پیار کرنے والے جتنے سارے لوگ سب دیکھ رہے ہیں مجھے، میں ان کے سامنے یہ بات رکھتی ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی ہماری حق تلفیاں ہوئیں، ان کے جانے کے بعد بھی ہماری حق تلفیاں ہوئیں. یہ چیز میں ان کے سامنے رکھتی ہوں کہ آج مجاہد بریلوی جیسا بندہ جو اپنا جنہوں نے جالب صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا، لیکن وہ آج میرے ساتھ زیادتی، ہمارے گھر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. مجھے اکرم قائم خانی جو لنڈن میں رہتے ہیں، لنڈن میں مقیم ہیں، اسد بٹ صاحب، وہ مل کے یہ سارے جالب صاحب کے نام کو کیش کرواتے ہیں، اسپانسر کرواتے ہیں اور نہ بتاتے ہیں. ان کے سامنے میں بات رکھتی ہوں. آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات میں کہنا چاہوں گی، اپنی بہن تہمینہ کو میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اس بات کو اٹھائیں، اس بات پہ ایکشن لیں. اگر مجھ سے پیار ہے، اگر جالب صاحب سے پیار ہے، تو میں صرف اپنے حق کی بات کرتی ہوں، میں کسی سے کچھ مانگ نہیں رہی. نہیں جی بالکل ایسی بات. ابھی دیکھیں، ابھی لکھنے والے جو ہیں وہ جالب صاحب کے جو دیوانے ہیں وہ لکھ رہے ہیں کامنٹس میں آ کے، جالب صاحب کا نام بیچنے والے نوسر بازوں سے بچیں. طاہرہ آپا طویل عرصے سے جالب صاحب کی فکر اور نظریہ کو لے کر جدوجہد کے لیے کوشاں ہیں. دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. طاہرہ دیکھ لیں، ساتھ بڑی ساتھ مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ بہت جو کمنٹس لکھ رہے ہیں، ان بھائیوں کا، ان بہنوں کا، میرے بزرگوں کا، میری ماؤں کا، میری بیٹیوں کا جو مجھ سے چھوٹی ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہیں اور میں آج بہت مضبوط ہوں، بہت اسٹرانگ ہوں. اور میں بالکل بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتی کہ میں جالب کی بیٹی ہوں تو میں یہ کام کیوں کروں، میں یہ کیوں کروں. ہاں، میری جو نیک خواہشات ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ضرور ہیں. بی بی بے نظیر صاحبہ کو
جالب صاحب پسند کرتے تھے، ان کے لیے نظم لکھی، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، اور ان کو پسند کرتے تھے. یہ ان کا فکرہ ہے، جالب صاحب کا فکرہ ہے کہ بی بی بے نظیر مجھے اس لیے پسند ہے کہ وہ مولویوں کی داڑھی میں چپتی ہے. اور اب اپنا زرداری بلاول ہے، بچہ ہے، بیٹا ہے، بالکل اپنا بھانجا ہے میرا. جی. بی بی کو ہم لوگ بہن کہتے تھے کیونکہ بی بی کو میں ریسیو کرتی تھی. بی بی ہم، 2 مہینے میں 2 دفعہ آتی تھی اور ان کو میں ہی ریسیو کرتی تھی. جالب صاحب آدھے گھنٹے بعد، پونے گھنٹے بعد ڈرائنگ روم میں آتے تھے اور بی بی کو چائے بنا کے میں ہی دیتی تھی، میں ہی ان کے ساتھ بیٹھتی تھی. اور اب بڑی بات. دعا ہے کہ اپنا بی بی کا جو بیٹا ہے بلاول، وہ آئے اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرے. کچھ میری دعا ہے کہ اچھا کرے. جو خان صاحب نے 3.5 سال میں 4 سال میں جو معیشت خراب کر دی، تباہ کر دی، برباد کر دی، بچوں کا، نیو جنریشن کا، بچیوں کا، لڑکیوں کا، گھر سے نکل کے وہ ان کے جلسوں میں جانا اور واپس نہ آنا، پھر اپنا ان کے ذہن، ان کے دماغ معاف کر دیے، ہیپناٹائز کر دیے، ان کو انتشار پھیلا دیا. اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. نون لیگ کے دور میں بھی اتنی مہنگائی نہیں آئی، اور اتنی زیادہ نہیں آئی جو حال اب کے دور میں، اب کا جو ٹائم، جو حال یہ جا رہا ہے نا تہمینہ. جی جی جی. میں یہ کہتی ہوں کہ زرداری صاحب نے 6-7 سال جیل کاٹی، ان کی زبان پہ کٹ لگا دیا، ان کو بہت تشدد کیا گیا. اور عمران خان صاحب ایک دن جیل میں نہیں رہے، جیل میں نہیں رہ سکے. یہ کیسا وہ سیاستدان ہے، لیڈر، یہ کس طرح کا لیڈر ہے مجھے بتائیں. زرداری صاحب نے اپنی زبان کٹوا لی. طاہرہ، ہم یہ بات کیا کرتے ہیں کہ وہ بے نظیر ہی تھیں، ہاں جی، نصرت بھٹو ہی تھیں. جو دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے ان کا زمانہ دیکھا ہے، ہم نے اپنے والد کے ساتھ ہاں ان کا جی، سیاست ان کے ساتھ دیکھی ہے، اور صحافت بھی ان سے سیکھی ہے. تو ہماری انگلی ہی انہوں نے پکڑ کے چلانا ہمیں سکھایا، زمانے کا چال چلن انہوں نے سکھایا. اور اس وقت میں ہم نے دیکھا، اور وہ یہ کہا کرتے تھے، خدا غریق کرامت کرے، وہ کہتے تھے کہ ایک نہتی لڑکی جو ہے وہ اپنے باپ، ہاں، اپنی قوم کا حق لینے کے لیے سینہ سفر ہو گئی ہے اور تھپڑ کھا رہی ہے، اور وہ خود ہائے کہتی ہائے ہائے ہائے. اور میں ہوں، اور میں اپنا آپ جو ہے، میں بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا. آج ایک میں واقعہ یہاں پہ اپنی پوری قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ بے نظیر صاحبہ کو، بی بی شہید کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کی ایک ورکر جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا. ناہید خان صاحبہ، ہاں جی، جی، ناہید خان صاحبہ. ناہید بی بی کو رہا کر دیا گیا، اور ناہید خان کو گرفتار ان کے اسی میں تھیں، ان کی گرفتاری ان کے پاس ہی موجود تھیں. تو انہیں رہا کرنے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا میں تب تک رہائی قبول نہیں کروں گی جب تک کہ میں اپنے ورکرز کو ساتھ نہ لے جاؤں. ٹھیک ہے، کیا بات، کیا بات، کیا بات. تہمینہ، میں یہ آپ کی بات اگر پوری ہو گئی. ایک بات میں کہنا چاہوں گی اور کمپیریزن جی، کروں گی لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ. اور وہ آج کے زمانے میں معذرت کے ساتھ ہماری چاہے وہ تحریک لبیک ہو، چاہے وہ طاہر القادری صاحب کی جماعت ہو، ثانیہ دیکھا، اپنے رائے بینڈ بھی دیکھا، پھر یہ کہ ابھی جو 9 مئی کا ثانیہ ہوا. میں ایک بات صرف یہ کمپیریزن ان کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اس کے بعد جو کچھ بچوں سے کہہ کے برگلایا گیا، انہیں استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد پھر انکار کر دیا گیا کہ جی یہ تو ہماری پارٹی کے لوگ نہیں تھے. اور اب وہ آپریشن ہو رہا ہے، اور اس آپریشن کی جو تلخی ہے وہ اتنی ہے کہ وہ نسل در نسل، کئی نسلوں تک ان کو بھگتنی پڑے گی. اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میں یہ جو ہمارے نام نہاد لیڈران ہیں ان سے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ ماں یا وہ بہن یا وہ بیٹی جس کا خامند یا جس کا شوہر یا جس کا بیٹا پولیس کی یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے، جب اس ماں کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور اس کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے، کیا کبھی کسی نے اس چیز کے بارے میں سوچا؟ کیا کبھی کسی نے اس چیز کے بارے میں، اس تلخ حقیقت کے بارے میں غور کیا؟ اور یہ آپریشن تو بہت ہی سنجیدہ قسم کا. میں اس پروگرام میں آج یہ بھی بات کہنا چاہوں گی کہ ہماری یہ جو ینگ جنریشن ہے جن کو برین واش کیا گیا ہے، آپ نے اب ان کو مزید بے راہ رو ہونے سے بچانا ہے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے انہیں روزگار بالکل. انہیں میں بی بی ہاں مریم جی، بی بی سے یہ کہوں گی، شہباز تاکہ شریف صاحب سے یہ کہوں گی
زرداری صاحب سے یہ کہوں گی کہ بلاول اپنا جو بیٹا ہے، ہم بیوی کی وجہ سے وہ بیٹا ہے ہمارا، تو ان جی کو میں یہ کہوں گی کہ یہ ان لوگوں کو سزائیں نہ دیں، ان کو راہ راستے لے کے آئیں، ان کے جو دماغ، ان کے جو معاف کر دیے ہیں، ان کے دماغ خراب کر دیے ہیں، ان کو برین ان کا جو واش کیا گیا، ان کو راستے پہ لے کے آئیں۔ ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی ہیں، ان کو بالکل بلکہ ان کو سمجھایا جائے، ان کو بلکہ بتایا جائے کہ جی یہ ہاں پاکستان جو ہے، یہ پاکستان کو بہت ساری قربانیاں دے کر، بہت سارے اپنا انسانی جانیں دے کے ہم لوگوں نے اس کو پایا ہے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، اس کو ہم نے سنوارا ہے، اس کا ایک ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے۔ کیا ٹھیک ہے جی، بات کیا بات ہے تو یہ پاکستان کے جو قیمتی املاک جو اس کا نقصانات کیا، اس کو جلایا گیا، فاطمہ جناح کی جو ہاؤس ہے وہ، اس کو جلایا گیا، مسجدوں کو جلایا گیا، یہ بالکل اس کی میں پرزور مذمت کرتی ہوں۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا مجھے بہت دکھ ہے، اور یہ میں نے 70 سالوں میں مطلب میں یہ سنتی آ رہی ہوں، جب تک میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی کہ اپنا قیمتی املاک کو جلایا جا رہا ہے، اور مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے، اور فاطمہ ہاؤس کو، فاطمہ جناح ہاؤس کو جلایا جا رہا ہے، اور فوجیوں کے پتلوں کو جلایا جا رہا ہے۔ یار یہ غلط بات ہے، اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کی ہم لوگ پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ ہمارا خوبصورت پاکستان۔ بے شک، میں یہی بات آج کے پروگرام کا جو ہے طاہرہ، میں یہی بات آج کہنا چاہوں گی اپنے دیکھنے والوں سے، اپنی جو ہمارے ارباب اختیار پاکستان میں بیٹھے ہیں، جنہیں اختیار دیا گیا ہے، جن کے پاس طاقت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت جو ہے وہ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، طاقت بالکل نہیں بھی ہے، بالکل صحیح۔ آپ مت ہے، آپ اپنے بچوں سے پیار کیجیے، انسان سے پیار کیجیے، بہت ہو چکا یہ سارے کھیل تماشے پرانے ہو چکے، اب عوام ایک وقت ہے اب وہ عوام اس اسی قدر، ہماری ینگ جنریشن طاہرہ، ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ بہت اپسیٹ ہے، بہت فرسٹریٹڈ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ہو، ہمیں سنا جائے۔ ان کے پاس بے روزگاری ہے، ان کے پاس ایجوکیشن ہے، تو ڈگریز ہیں، ان کے پاس جابز نہیں ہیں، ان کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ کس نے حل کرنا ہے ان مسائل کو؟ اگر آپ ایک جگہ پہ، اور ساتھ ہی آج ایک اور بات میں کہوں گی کہ وہ بہت تلخ ترین بات ہے، لیکن یہ عوام کا کہنا ہے کہ ہمارے جو معزز اختیار یہ ہمارے صاحبان ہیں، ایک جناح ہاؤس پہ حملے کے بعد ساری مشینری جو ہے وہ حرکت میں آ گئی ہے، لیکن ہمارے کے پی ہماری جو پشتون برادری ہے، ان کے اوپر اتنے سارے انبار کھڑے کر دیے گئے ہیں، مسائل ان کے اوپر اتنے بڑے اٹیکس میں سے گزرتے ہیں، تو کیا یہ طاقت ادھر استعمال کر کے ان حملوں کو نہیں روکا جا سکتا، یا انہیں بے گھر ہونے سے نہیں بچایا جا سکتا؟ پورا ملک اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اگر آپ ایکشن لینا چاہیں، اگر آپ واقعی میں پاکستان کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستانی ہیں، اگر آپ کی رگوں میں وہی خون ہے جو اس مٹی کے، جو ان لوگوں نے، جنہوں نے، جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس ملک کو اس حالت تک، مطلب یہ کہ ہمیں آزادی دلا کے یہاں تک پہنچایا تھا، تو آج آپ جی کو بھی جی سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طاہرہ، آج کا جو یہ پیغام ہے، یہ بہت ہی سنجیدہ اس لیے ہو گیا ہے کہ حالات پچھلے دنوں سے جو کچھ چل رہے تھے وہ آج میرے دل میں بھی تھا کہ مجھے جیسے ہی موقع ملے گا، اور میں اتفاق اس کے لیے، ہاں سے تہمینہ، میں اس کے لیے نا یہ جو حالات خراب ہوئے ہیں، یہ جو حالات جس حکومت نے آ کے یہ حالات خراب کیے ہیں، معیشت خراب کی، دو لوگوں کے دماغ خراب کر دیے، سب کچھ برباد تباہ کر دیا، تو ان لوگوں کے لیے جالب صاحب کا یہ، اس لیڈر کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے یہ شعر ہے: سرے منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، سرے منبر وہ خوابوں کے محل، 50 لاکھ مکان دے دوں گا، نوکریاں دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اوے شہباز شریف، اوے نواز شریف، اوے علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے،
فقط تقریر تقریر، بس تقریر کرتے ہیں یہ بھائی یہ یہاں جالب صاحب کا ایک شعر ہے، وہ میں یہ پڑھنا چاہوں گی کہ یہ عہد ستم سلسلہ وار کہاں تک، کہاں یہ تک، سلسلہ وار کہاں تک، رستے میں اندھیرے کی یہ دیوار کہاں تک، دیوار کہاں تک، صبح میرے دیس میں تو آ کے رہے گی، اے تو آ صبح کے رہے گی، تو میرے دیس میں آ کے رہے گی، روکیں گے تجھے شب کے طرفدار کہاں تک۔ کہاں تک، کہاں تک، تو کیا بات، کیا بات، تو طاہرہ میں یہ وہ علامہ اقبال صاحب نے کہا ہوا ہے کہ پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اب اس کو میں تھوڑا فنی کرنے لگی ہوں تاکہ ہمارا جو پروگرام بہت سنجیدہ ہو گیا، تھوڑا لائٹر موڈ ہو جائے۔ باجوہ گیا ہے، حافظ آیا ہے، کچھ تو امید کا انتظار رکھ۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا یہ ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا قومی سرمایہ ہے، ہماری آن، ہماری شان، ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ جان قربان کرتے ہیں تو ہم آپ پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اس کو بچانا، اس کو سنبھالنا ہم سب نے ہے، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے مچھر چاچو ہیں، سب نے مل کے اس کو ملک کو بچانا ہے، سنبھالنا ہے۔ ہم سب ہیں تو یہ ملک ہے، یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ بالکل صحیح، جی بالکل طاہرہ، صحیح، اب ہم اپنے وائنڈ اپ کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہیں گے، بالکل میں یہ چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی کا آپ نے بار بار ذکر کیا، یہ بات بحیثیت ہوسٹ، بحیثیت جرنلسٹ میں یہ کہوں گی کہ آپ جیسی خواتین، ہونہار خواتین جن کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہے، انہیں سیاست میں واقعی آنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک تازہ جھونکا ہے ہوا کا، جو سمجھتی ہیں، جو ایمان رکھتی ہیں کہ وہ جو کرنا چاہتی ہیں وہ کر سکتی ہیں، چاہے آپ کسی بھی پارٹی میں آئیں، لیکن یہ ہے کہ آپ آئیں اور آپ کی جو مشاورت ہوگی آپ کے ساتھ، آپ کی جو کہی ہوئی باتیں ہوں گی، میرا خیال ہے کہ اگر واقعی سنی جائیں اور ان پہ عمل درآمد کیا جائے تو آپ اس ملک کے ایک بہترین، ایک ٹیلنٹڈ کامریڈ ہیں، ایک سیاستدان ہیں، ایک شاعرہ ہیں، ایک شاعر کی بیٹی تو ہیں، سرمایہ تو ہیں، لیکن آپ کی صلاحیتیں جو ہیں ان کو زنگ لگ رہا ہے، ان سے استفادہ جو ہے وہ اگر بر وقت نہ کیا گیا تو یہ مایوسی ہوگی، اور ہم کسی ایسے میں جلد اندھیرے میں پھینکنا نہیں چاہتے۔ جی میں تہمینہ یہاں پہ آپ ضرور کہوں گی کہ میں جالب صاحب نے بی بی بے نظیر کے سر پہ چادر دی تھی، ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس چادر ہے، میرے پاس دینے کے لیے بیٹی آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوں تو اس رشتے سے زرداری صاحب میرے بہنوئی ہوئے، میرے بھائی ہوئے، اور بلاول میرے جو ہیں وہ بھانجے ہوئے، اور میں پیپلز پارٹی کو لائک کرتی ہوں، میری ہمدردیاں، میری ساری جو بھی نیک خواہشات ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے، اور میں چاہوں گی اگر میں نے جوائن کیا تو میں پیپلز پارٹی کو جوائن کروں گی، اور کیونکہ اور یہ بھی یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کیونکہ کسی کی کوئی بات جو ہے، اچھی بات جو ہے وہ رکھنی نہیں چاہیے۔ جب جالب صاحب کی مطلب میری والدہ کو ٹانگ ٹوٹی تھی، فالج ہوا تھا، تو زرداری صاحب نے ان کو ایڈمٹ کروایا تھا شیخ زید ہاسپٹل میں، اور شباز شریف صاحب نے بھی جالب صاحب کی بیگم کا علاج کروایا۔ اس کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی۔ ہاں، زرداری صاحب بہت فوری میرے فون کا جواب، میری میل کا جواب دیتے تھے اور ایڈمٹ کرواتے تھے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گی، بی بی جب لندن سے واپس پاکستان آ رہی تھی تو جی انہوں جی نے بی بی ناہید صاحبہ سے وہ دیکھیں، وہ لیڈر، ان کی یادداشت دیکھیں کہ جب وہ آ رہی تھی تو انہوں نے مجھے فون کیا، تو انہوں نے کہا، بی بی ناہید بولی، ناہید صاحبہ بولی، انہوں نے کہا کہ بی بی صاحبہ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ انہوں نے بات کی کہ طاہرہ مجھے سب کچھ یاد ہے، اور جب پاکستان میں جب میں آؤں گی سب سے پہلے میں نے جالب صاحب کی فیملی کا کرنا ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ آرام سے آ جائیں اور باقی بعد میں سارا کچھ دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اور جب جالب صاحب کی جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو تب بھی زرداری صاحب نے بھیجا تھا راجہ ریاض صاحب کو کہ جا کے ان کا کفن دفن کریں، لیکن میں نے ان کا شکریہ ادا کر دیا تھا کہ نہیں، کفن دفن کے لیے میں ہوں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں کر سکوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ان کو بھیج دیا، یا آپ نے مجھ سے فون پہ بات کر لی، وہ خود باقاعدہ
अपना उन्होंने अफसोस भी किया था, और फिर जालिब साहब के मरने पर भी अफसोस करने के लिए बीबी बेनज़ीर साहिबा के साथ, वालदा साहिबा हैं बीबी बेनज़ीर साहिबा की, वो और जरदारी साहब अफसोस करने के लिए भी आए थे, और नवाज शरीफ साहब भी आए थे अफसोस करने के लिए कुलों पर 25 लाख का चेक लेके, जिसपे बेगम जालिब ने चेक वापस कर दिया था कि ये चेक आप अपने पास रखे, आपने अपनी इज्जत में इजाफा किया है, एक दरवेश के घर में आए हैं आप, मेरे पर कोई एहसान नहीं है, आप ये चेक अपने अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। बड़ी ये सारी बात। चीजें याद हैं, और ये मैं अपने सब लोगों को, आप लोगों को, तहमीना आपको, लंदन में, ओवरसीज में सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि किसी की अच्छी बात भूलनी नहीं चाहिए। जरदारी साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बिलावल बच्चा है, बेटा है हमारा, अपना बच्चा है, तो मैं, मेरी जो नए ख्वाहिशात हैं, मेरी दुआएं हैं पीपल्स पार्टी के लिए, और शहबाज शरीफ साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी वालदा का इलाज करवाया। मैं एक पूछना चाहूँगा ताहिरा साहबा से कि काफ़ी देर से, काफ़ी इंटरव्यू से भी पहले मेरे जहन में आता है कि एतजाज हसन और खोसा साहब पीपल पार्टी के इब्तदाई रुकन है, लेकिन ये अभी ऐसे ही लग रहा है कि कुछ देर से ये बिल्कुल उसके अपोजिट जा रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट। इसकी कोई आपको वजह नजर आती है कि ऐसी वजह क्या है? जी। देखिए, वो भी वक्त के साथ साथ अपना एतजाज हसन साहब भी पीपल्स पार्टी के जाले रहे हैं, और उनके साथ रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, और वो वक्त के साथ साथ वो भी ठीक हो जाएंगे। जब वक्त के साथ साथ सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, तो चौधरी एतजाज हसन साहब भी क्लियर हो जाएंगे, उनका माइंड, उनका जहन, उनके जो दिमाग में बातें हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। जी, बेहद शुक्रिया आपका। और ताहिरा, अब हम आपसे जो है वो इसके साथ ही हम प्रोग्राम को अपने वाइंड अप की तरफ ले चलते हैं। और जाने से पहले मैं जालिब साहब का एक शेर, चूंकि हम सहाफ़ी हैं और स्पेशली हम ये कोशिश करते हैं कि जो जो भी अच्छा काम करे, चाहे वो किसी के एज से हो, चाहे वो किसी के हवाले से हो, उसको हमेशा अच्छा कहा जाए। अमन का परचम लेकर उठो, ये हम सब का एक मुश्तरका पैगाम है। अमन का परचम लेकर उठो, हर इंसान से प्यार करो। अपना तो मंशूर अपना है जालिब, अपना सारे है जालिब, से प्यार करो। और हम सबसे प्यार करने वाले लोग हैं। हम जालिब साहब की बेटी को, आज उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें कही। दिल के जितनी भी हम कोशिश यही की हमने की कि इस लिमिटेड वक्त में जो हमारे पास मौजूद है, हम आपसे मैक्सिमम जान सकें जालिब साहब के बारे में। और हमने अपने नाजरीन तक कोशिश की कि वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। लेकिन ये एक बिल्कुल छोटी सी नशिस्त थी ताहिरा, आपके साथ तो खैर 24 घंटे भी बात की जाए तो वो कम बहुत होगा। शुक्रिया, बहुत जी, इस शुक्रिया। शुक्रगुजार हैं कॉमरेड। और आपसे चलते चलते पैगाम लेना चाहेंगे अपने लोगों के लिए कि क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जी अपने कॉमरेड। जो मुझे सुनने वाले, अपना ओवरसीज में, ओवरसीज से बाहर पाकिस्तान में सब लोगों को यही कहूंगी कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जी। उनके लिए, तो मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तलू हो रहा हूँ तू गरूब होने वाला। और जालिब साहब का एक शेर है दस्तूर, जो तरन्नुम से मैं चाहूंगी, क्योंकि ये तराना जमहूरियत बन गया है आजकल, हमारे सियासतदान भी जालिब साहब को पढ़ते हैं। तो दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से,
ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. بہت شکریہ تہمینہ، آپ لوگوں کا، سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے ٹائم دیا اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوئیں جو مجھے بعد میں بھی پتہ چلی. اور آپ کو میری اتنی فکر ہے اور آپ میری اتنی پرواہ کرتی ہیں اور اتنی ٹینشن لیتی ہیں، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے اور دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گی کہ جو لوگ ہماری حق تلفی کر رہے ہیں اس کے لیے آواز اٹھائیں. مجاہد بریلوی صاحب اور اکرم قائم خانی اور اسد بٹ صاحب. بےحد شکریہ آپ کا طاہرہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم نے آپ سے جو کچھ بھی سنا، ہمارے سامعین نے ہم دیکھا سنا، اور جالب کو ہم نے ایک دفعہ پھر سے اپنے درمیان میں پایا. یہ بہت بڑی بات بہت ہے. شکریہ، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. شکر گزار. ہم نے اپنے درمیان میں پایا. اور آخری چند اشعار کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. انہوں نے جالب صاحب کے اشعار ہیں: دل بھی ان کے ہیں سیاہ خوراک زندہ کی طرح، دل بھی ان کے ہیں سیاہ خوراک زندہ کی طرح، ان سے اپنا غم بیاں اب ہم کو کرنا ہی نہیں، ان سے غم بیاں اب ہم کو کرنا ہی نہیں. انتہا کر لیں ستم کی، لوگ ابھی ہیں خواب میں. انتہا کر لیں ستم کی، لوگ ابھی ہیں خواب میں. جاگ اٹھے جب لوگ تو ان کو ٹھہرنا ہی نہیں، تو ان کو ٹھہرنا ہی نہیں. تو اس کے ساتھ ہی بہت پیارا یہ آج کا پروگرام رہا. ہم نے کوشش کی آپ سب کے لیے محبتوں کے ساتھ اس پروگرام کو پیش کریں. ہماری نیو کاسل نیوز نیٹ ورک کی تمام ٹیم کی طرف سے، آپ سب سننے والوں کو، اور سمسن جاوید کی طرف سے، شکیل ڈیوڈ کی طرف سے، اور ہماری تمام ٹیم کی طرف سے طاہرہ آپ کا شکریہ، اور تمام سننے کا شکریہ. اور ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان سدا سلامت، قائم دائم آباد رہے، اور ہمارا یہ ملک جو ہے یو کے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور یو کے زندہ باد، کیونکہ ہم یو کے زندہ باد. ہاں بالکل بالکل بالکل. آپ لوگ خوش رہیں، سلامت رہیں، یو کے والے خوش رہیں، سلامت رہیں. تھینک یو.